السلام علیکم جناب، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹرک یوٹیوب چینل اور میرا نام عامر ہے۔ دیکھیں، میرے یہ ویڈیو بنانے کا مقصد نہ تو کسی پرٹیکولر فرد یا ادارے کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے، بلکہ میں صرف یہ بجلی کے بلوں کا جو ٹیرف ہے اس کے اندر یہ جو سٹا یا جوا چل رہا ہے اس کے اوپر میں ایک معصومانہ احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتا ہوں صرف۔ تو اگر آپ میں سے کسی کو میری کوئی بات بری لگے تو اس کے لیے میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، میرے پاس یہاں پر 2 عدد ایک ہی سنگل فیز انرجی میٹر کے بل ہیں۔ یہ جو ہے یہ اگست کے مہینے کا ہے، اور یہ جو بل ہے یہ اسی میٹر کے ستمبر کے مہینے کا بل ہے۔ اب یہ جو اگست کے مہینے کا بل ہے اس کے اندر میں آپ کو دکھاؤں، آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں جو ٹوٹل یونٹس کنزیوم ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں جی 294 یونٹ، اور ان 294 یونٹس کے اکارڈنگلی جو بل بنا ہے وہ بنا ہے جی 3929 روپے۔ اور اس کو اگر میں یوں کروں کہ یہ 294 پہ اگر یہ 3929 روپے بنتے ہیں، تو اگر یہاں پر یہ 299 یونٹ ہوتے یعنی کہ 300 کی فگر سے نیچے نیچے ہوتے تو پھر یہاں پر تقریباً کوئی 60 یا 70 روپے ایکسٹرا ہو جانے تھے، یعنی کہ بل ہو جانا تھا 4000۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے یونٹس 299 ہوں یعنی کہ 300 کی فگر کے نیچے نیچے ہوں تو ریزیڈینشیل ٹیرف کے اکارڈنگلی جو بل بنتا ہے سنگل فیز انرجی میٹر پہ وہ تقریباً 4000 روپے بنتا ہے۔ لیکن اب آپ کو جان کر بڑی حیرت ہوگی کہ یہاں پر صرف 5 یونٹ جو ہیں وہ ایکسیڈ ہوئے ہیں، یعنی کہ 300 کی فگر سے صرف 5 یونٹ اوپر گئے ہیں، اور بل ماشاءاللہ سے آپ دیکھیں کتنا آیا جی 5675 روپے۔ صرف 5 یونٹ ایکسٹرا ہو جانے کی وجہ سے 300 کا فگر کراس ہو جانے کی وجہ سے بجلی کے بل میں تقریباً 1675 روپے یعنی کہ پونے 1700 روپے کا جو ہے وہ اضافہ لگ گیا۔ اور یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اوپر والے 5 یونٹ ہیں یہ ایک یونٹ جو ہے وہ تقریباً 350 یعنی کہ 335 روپے کا پڑا ہے۔ اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ سراسر ناانصافی نہیں ہے؟ پوری دنیا میں کہیں بھی یہ اصول نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی چیز کسی کمپنی سے لے کر زیادہ استعمال کریں اور جتنا زیادہ استعمال کرتے جائیں اتنا وہ چیز مہنگی ہوتی جائے، بلکہ اس کا وائس ورثہ ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا الٹ ہوتا ہے کہ جتنی آپ کنزیوم زیادہ کریں گے، جتنی کوئی چیز زیادہ خریدیں گے تو وہ کمپنی آپ کو اتنی زیادہ سبسڈی دے گی، اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ دے گی۔ لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے بجلی اور گیس دونوں کے کیس میں ہمیشہ الٹی گنگا بہتی ہے۔ اور اگر آپ ابھی کے یعنی کہ 2021 کے ٹیرف کو کمپیئر کریں تقریباً آج سے 1-1.5 سال پہلے کے ٹیرف سے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو اس میں سلیبز بنائی گئی تھیں، یعنی کہ جو 1 یونٹ سے لے کر 100 یونٹ کی جو پہلی سلیب ہے اس میں 1 یونٹ جو تھا اس کی قیمت تھی 5 روپے 79 پیسے، اور اب وہ بڑھ کر ہو چکی ہے جی تقریباً 7 روپے 74 پیسے۔ اسی طرح سے جو دوسری سلیب تھی 100 یونٹ سے لے کر 200 یونٹ تک، ان میں 1 یونٹ تھا 8 روپے 11 پیسے کا، اور اب اس کی قیمت ہو گئی ہے جی 10 روپے 6 پیسے۔ اور اسی طرح سے جو اس کے بعد تیسری یا چوتھی سلیب ہے اس کے اندر بھی آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سال میں کتنا پڑا ہے۔ اور ابھی اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے تو ابھی سننے میں آ رہا ہے جی کہ بجلی مزید 2 روپے جو ہے وہ مہنگی ہونے والی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ٹیرف کی آنے والے دنوں میں جو صورتحال ہے وہ کس طرح کی ہوگی۔ لیکن اس کو پھر بھی چلیں آپ جی جسٹیفائی کر سکتے ہیں جی کہ ڈالر مہنگا ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے تو اس حساب سے بجلی کے ریٹ بھی بڑھیں گے۔ حالانکہ اب آپ کے اکارڈنگلی نئے سے نئے پاور پلانٹس بھی ہمارے سسٹم میں شامل ہو رہے ہیں، اور آئے روز آن گریڈ سولر سسٹم جو کہ پورے پاکستان میں لگ رہے ہیں ان کی بجلی بھی جو ہے وہ ہمارے نیشنل گریڈ میں شامل ہو رہی ہے۔ تو ان سب حالات کی وجہ سے اور ان سب باتوں کی وجہ سے بجائے بجلی کا ریٹ کم ہونے کے ٹیرف مہنگا ہونے کی جو صورتحال ہے اور جو وجہ ہے وہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور ٹیرف کی اسی تقسیم کی وجہ سے، انہی سلیبس کی وجہ سے یہ ایک جو جوئے کی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ جتنے زیادہ آپ یونٹ کنزیوم کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ لوگ پھر 2 نمبریوں کی طرف جاتے ہیں۔ بار بار ایک ہی سوال جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کو بجلی چوری کرنے کا طریقہ بتائیں، کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ بجلی ہم پوری استعمال کریں لیکن بل کم سے کم آئے، میٹر کو سلو کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ اور جو لوگ تھوڑا سا قانونی حل نکالتے ہیں وہ یہ نکالتے ہیں کہ وہ 2-2 3-3 میٹر لگوا لیتے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس ٹیرف کے اندر رہ سکیں، یعنی کہ ایک گھر کو 1 میٹر الاؤ ہے تو لوگوں نے 3-3 لگائے ہوئے ہیں تاکہ وہ اس ٹیرف سے جو ہے وہ جان چھڑا سکیں اور بجلی کے بل کو کنٹرول کر سکیں۔ تو یہ جو ٹیرف کا نظام ہے جو کہ اوور آل بنا ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی کی گورنمنٹ نے بنایا ہے، یہ یقیناً پہلے سے چلا آ رہا ہے، لیکن چلیں پچھلوں نے اگر غلطی کی ہے تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں، اس کو ریگولیٹ کریں کائنڈلی، اس کے اوپر تھوڑا نظر ثانی کریں تاکہ عوام کو جو ہے وہ تھوڑی سی ریلیف مل سکے۔ تو اب بات صرف یہیں تک نہیں رہتی بلکہ اس کے اندر یہ جو عجیب قسم کے ٹیکسز کی بھرمار کی گئی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں جی ایس ٹی اور انکم ٹیکس کی تو سمجھ آتی ہے لیکن ان کے نام چیک کریں، یہ دیکھیں ایکسٹرا ٹیکس یعنی کہ فالتو ٹیکس، اور اس سے نیچے والا دیکھیں فردر ٹیکس، ایک ہی چیز کو 2 بار لکھ دیا ہے تاکہ ڈبل جو ہے وہ ٹیکہ لگایا جا سکے۔ اب ایکسٹرا ٹیکس کو تو اردو میں انہوں نے فاضل ٹیکس لکھ دیا ہے یعنی کہ فالتو ٹیکس، تو اب فردر کا کیا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ مطلب تو اس کا بھی وہی ہے ایکسٹرا، تو اس کو انہوں نے ویسے ہی آگے فردر ٹیکس لکھ دیا ہے اردو میں بھی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بڑی عجیب سی بات وہ یہ ہے کہ ان ٹیکسز کے اوپر بھی ٹیکس لگایا ہوا ہے، یعنی کہ آپ ایک ٹیکس دے رہے ہیں اور پھر اس ٹیکس کا بھی ٹیکس دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ FPA، یہ بذات خود ایک ٹیکس ہے، ایک سرچارج ہے، لیکن آپ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تو اس
फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के ऊपर इसका अपना GST है, ठीक हो गया जी। इसके ऊपर अलग से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, फिर इसका भी आगे एक्स्ट्रा टैक्स है और फिर इसका अपना अलग से फर्दर टैक्स है। मतलब इस प्यार को मैं क्या नाम दूं। और इस फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नामी अजाब के ऊपर और इस बला के ऊपर तो मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसका जायका भी थोड़ा कड़वा हो गया था। और उस वीडियो के बाद आप में से कुछ जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो मुझे गूगल से उसकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की डेफिनेशन और उसकी कैलकुलेशन के फार्मूला जो हैं वो कॉपी कर करके भेज रहे थे। तो मेरे भाई झगड़ा इस बात का नहीं है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चीज़ क्या है और वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। झगड़ा इस बात का है कि वो कस्टमर से, क्लाइंट से क्यों लिया जा रहा है। वो सारी बातें आपको उस वीडियो में मिल जाएंगी, आप देखना चाहते हैं, आपको शौक है तो वो देख लें। यहाँ पे भी आप देख लें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की रेशियो लगी हुई है 1.37 रुपीज़ पर यूनिट। जितने आप यूनिट कंज्यूम करेंगे उसको वो मल्टीप्लाई करेंगे 1.3 से और वो आपकी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में लिए जाएंगे। अब यहाँ पर देख लें आपके 294 यूनिट थे तो 200 यूनिट्स को उन्होंने मल्टीप्लाई किया 10 रुपए के साथ। लेकिन यहाँ पर 305 यूनिट हुए, जैसे ही छोटी सी एक फिगर क्रॉस हुई, सिर्फ एक यूनिट फालतू होने पर उन्होंने 300 के 300 यूनिट को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि बिजली तो कस्टमर ने उतनी ही इस्तेमाल की है, लेकिन अब चूंकि ऊपर से सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है तो फिर इस टैरिफ के अंदर जो जो आएगा उसके साथ यही होना है। तो जनाब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ी सी जो अवेयरनेस है वो इस हवाले से मिल गई होगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जी कतन किसी अदारे, डिपार्टमेंट या फर्द को तनकीद का निशाना बनाना नहीं था, बल्कि मेरा मकसद ये है कि ये जो टैरिफ के अंदर स्लेब वाला सिस्टम चल रहा है इसको थोड़ा सा रेगुलेट किया जाना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी नजर सानी हो जानी चाहिए ताकि अवाम को जो है वो थोड़ी बहुत रिलीफ दी जा सके। और इसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी पैगाम कि बिजली जो है ये एक कौमी दौलत है, इसको ज़ाया होने से बचाइए, इसको एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका, मेरा और पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।